السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 159، سورہ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 60 تا 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے دھیان ہٹا لیں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں بہت اثر رکھنے والی ہو۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے ہیں، بما، اس کے ساتھ جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد،
حالانکہ تحقیق امیرو وہ حکم دیے گئے تھے ان یکفرو یہ کہ وہ کفر کریں بھی اس کے ساتھ، یعنی طاغوت کا انکار کر دیں۔ وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتا ہے الشیطان شیطان ان یضلہم یہ کہ گمراہ کر دے انہیں ضلالا گمراہ کرنا بعیدا بہت دور کا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالو تم آؤ الی ما اس کی طرف جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رأیتا تو آپ دیکھیں گے المنافقین منافقوں کو یصدون وہ رکتے ہیں ان کا آپ سے صدودا اعراض کرتے ہوئے۔ فکیفا پھر کیا حال ہوتا ہے اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبہ کوئی مصیبت بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا الا مگر احسانہ بھلائی کا و توفیقا اور موافقت باہم ملانے کا۔ اولئکا یہ الذین وہ لوگ ہیں کہ یعلمو جانتا ہے اللہ تعالی ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض چنانچہ آپ اعراض کریں عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کریں انہیں، وقل اور کہیے لہم ان سے فی انفسہم ان کے دلوں میں قولا بلیغا اثر کرنے والی بات۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر منافقوں کی ایک بد خصلت کو بیان فرمایا۔ منافق جن کے اندر بہت ساری خرابیاں کوتاہیاں موجود تھیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ طاغوت کا انکار کرنا ہے اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرانا ہے۔ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے اور کبھی آپ کے فیصلے سے دل و جان سے راضی نہیں ہوئے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کسی مشرک سردار یا عیسائی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے۔ حالانکہ اسلام نے ان تمام طواغیت کا طاغوتوں کے انکار کا حکم دیا ہے، اسی کے ضمن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے والی، اسلام اور شرع پر نہ چلنے والی ہر عدالت طاغوت ہے۔ مومن کا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننا اور ماننا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ آج اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں اسلام کا قانون اور اسلام کا نظام عدل نہیں بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں۔ جب تک کہ قرآن و سنت کا کوئی متبع حکمران نہیں آ جاتا اور وہ بزور بازو ان تمام عدالتوں سے انگریز کے قانون کو دفع دور نہیں کر دیتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کی رسائی مشکل ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ایک کاہن تھا، وہ کاہن یہودیوں کے باہمی تنازعات میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ کچھ مسلمان بھی اس سے فیصلہ کرانے کے لیے چلے گئے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی اتاری گئی وحی سے فیصلے کرنے اور کرانے ہیں۔ اللہ پر ایمان
اور طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت مطابق فیصلے کرنے ہیں اور طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی حالت تو یہ ہے، ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے رسول، تو اس کی طرف آؤ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ اور رسول کی بات کی طرف آؤ، تو منافق منہ موڑ لیتے ہیں اور صریحاً نافرمانی کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جب ان منافقوں کے بھید، ان کے دل کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ کھول کر آیتوں میں بیان کر دیتا ہے، پھر قسمیں کھاتے ہیں کہ جناب ہمارا تو ارادہ بھلا ارادہ تھا، ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے، ہمارا تو یہ مقصد تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ منہ زبانی جو آ کر کہہ دیں وہ سن لیں اور ان سے درگزر کریں اور انہیں لگاتار کنٹینیو نصیحت کرتے رہیں، اور تاکہ دوسرے مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔